like, comment, share and subscribe to Islamic Research. البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں مگر کسی ضرورت کے وقت شریعت ہی نے ان کو حلال قرار دے دیا ہوتا ہے، وہ اسباب اس میں داخل نہیں ہیں۔ سود کھانا تو ہمیشہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اور بینک کی جاب تو بہرحال ہمیشہ حرام، انشورنس کی جاب ہمیشہ حرام، لیکن کچھ حرام کام ایسے ہیں جو ضرورت کے وقت حرام ہی نہیں رہتے، ان کو پھر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، جیسے رشوت دینا اور لینا۔ رشوت لینا تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن دینا اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو دینے والا اس وقت جہنمی ہے جب کسی دوسرے کا حق مار رہا ہو رشوت دے کے۔ گورنمنٹ کی ایک جاب آئی ہے، ویکینسی ہے، آپ کو پتا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، اس چیز کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن پیسے کھلا کے اس سیٹ پہ آپ قبضہ کر لیتے ہو۔ یہاں دینا بھی حرام اور جو لے رہا ہے لینا بھی حرام۔ کس سیٹ پہ آپ قبضہ کریں گے؟ آپ نے حرام راستے سے اس سیٹ کو حاصل کیا، اللہ اس میں برکت نہیں رکھے گا۔ لیکن ایک سیٹ ہے گورنمنٹ کی، اس کے آپ اہل ہیں، آپ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا اترتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سیٹ اسی کو ملتی ہے جو پیسہ کھلائے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں کھلاؤں گا، نا اہل آدمی کھلا کے قبضہ کر لے گا اس پہ، تو یہاں رشوت دینا حرام ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں توکل کا موقع نہیں ہے۔ بعض لوگ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، وہ سارے کاروبار چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار ہر جگہ ہی حرام ہے، ہر جگہ حرام ہے، کیسے چل سکتے ہیں، گھر میں بھی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کہہ رہے بھائی اللہ پہ توکل کریں گے، میں نہ رشوت دوں گا نہ میں رشوت لوں گا۔ ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤ آرام سے، نہ وہ گورنمنٹ کی کسی جاب میں جا سکتا ہے، پرائیویٹ جاب میں بھی جانے میں رشوت دینی پڑ رہی ہے آج کل، کاروبار آپ رشوت کے بغیر کری نہیں۔ ٹھیکیدار کو کہیں بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو پہلے کھلائے گا، پھر این او سی اس کو ملے گی، اس کے بعد وہ اگر وہ کھلائے پلائے نہ کرے، وہ ایک اپارٹمنٹ تو دور کی بات ایک جھونپڑی نہیں بنا سکتا۔ ٹھیلا لگانے والے کو پہلے رشوت کھلانی پڑتی ہے، تو یہ تو سارے جائز ذریعے ہیں نا جہاں رشوت خوروں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، تو شریعت کہتی ہے ان کو گناہ ملے گا کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح کسٹم میں جو سارا کاروبار ہو رہا ہے، جو باہر سے کنٹینر آتے ہیں، جب تک کسٹم کے آفیسر کے منہ میں ہڈی نہ ڈالی جائے وہ کنٹینر کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ تبلیغ میں چلہ لگا کر آئے تھے، آپ نے کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا میں رشوت دوں گا نہیں، کچھ بھی ہو جائے تو کنٹینر آپ کا کیا ہوگا؟ کھڑا 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 سڑ جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ واپس آنا ہوگا۔ اس لیے تبلیغ میں جو وقت لگا کے آتا ہے نا، تبلیغ والے کہتے ہیں مسائل کس سے پوچھو، یہاں اپنے فضائل کا علم تو سیکھا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ بالکل 100% درست ہے، اللہ سے ہوتا ہے، لیکن کون سی چیز جائز ہے کون سی چیز ناجائز ہے یہ کون سا علم ہے؟ یہ مسائل کا علم ہے۔ پہلے کسی مفتی سے پوچھیں کہ یہ توکل کا موقع ہے بھی یا نہیں ہے، عالم پھر آپ کو بتائیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی یہ اس کا موقع نہیں، تو آپ کو وہ کوئی کاروبار ہی نہیں کر سکتے آپ، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیندار لوگ ہر چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض چیزیں، اس کی مثال ایسے جیسے عورت کے چہرے کا پردہ، عورت پر چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن ایک دفعہ میرے پاس سوال آیا کسی خاتون کا، شادی شدہ تھی، 2-3 بچے بھی تھے ان کے، وہ کہنے لگی کہ میرے سسرال میں اتنی سختی ہے، میں چہرے کا پردہ کرتی ہوں اپنے دیوروں سے اور رشتہ داروں سے، مگر اب میرے میاں نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی ہے کہ تو نے اگر میرے بھائیوں سے پردہ کیا تو میں تجھے فارغ کر دوں گا، ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے پردہ کرنے کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر پردہ کیا تو نے میرے بھائیوں سے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی مجھے یقین ہے طلاق ہو جائے گی، میں کیا کروں؟ میں نے اس کو جواب لکھا، میں نے اس خاتون کو جواب لکھا کہ پردہ تو بہرحال ضروری ہے، لیکن اس شدید مجبوری میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ چہرہ کھول سکتی ہیں دیور کے سامنے، مجبوری میں، کیونکہ طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ کتنے مسائل ہو جاتے ہیں اس بچوں والی خاتون کے لیے۔ میں نے کہا اس چہرہ کھولنے کا گناہ آپ کے میاں کو اور آپ کے دیوروں کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس نے، اب وہ دیندار خاتون تھی نا، اس نے فوراً، اس کو یہ ڈر ہوا کہ مولوی صاحب کہیں اپنی طرف سے تو نہیں بیٹھے بیٹھے، بعض علماء جو بے دین ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں دیکھ کے شریعت ہی بدلنا شروع کر دیتے ہیں، شریعت ہی بدلنا، بھائی 3 طلاقیں ہو گئی، مجبوری ہے چلو ایک ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، مجبوری میں چلتا ہے۔ تو اس خاتون میں واقعتاً اللہ کا خوف تھا، اس نے دوبارہ سوال کیا اور کچھ دلائل بھی لکھے۔ اس نے کہا یہ کیسے جائز ہو گیا؟ جب چہرے کا پردہ عورت پہ فرض ہے تو مجھے تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا،
اگر مجھے طلاق بھی ہو جاتی ہے تو میں گناہ کیوں کروں؟ میں برداشت کروں گی، طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں، اللہ کوئی دوسرا انتظام کر دے گا، میں برداشت کروں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مفتی صاحب آپ گناہ کی اجازت کیسے دے رہے ہیں مجھے؟ آپ میرے لیے گناہ کو حلال کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایسی مجبوری ہے کہ جس میں گناہ حلال ہو جائے؟ بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب میں نے لکھا، میں نے کہا ہم آپ کو گناہ کی اجازت نہیں دے رہے، گناہ ہمیشہ حرام ہی رہتا ہے، ایسی مجبوری میں یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیوں گناہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورت کا ایک پردہ تو وہ ہے جو متفقون علیہ فرض ہے، سر کے بال چھپانا، گردن چھپانا، کلائیوں تک جسم چھپانا۔ چہرے کا پردہ جو فرض ہے نا عورت پر، وہ اس لیے فرض ہے کہ اس چہرے کھولنے میں عورت کے فتنے کا، مردوں کے فتنے کا اندیشہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چہرے کا پردہ عورت پہ کیوں فرض ہے؟ کہ بھئی چہرے پہ نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا خطرہ ہے نا، دیوروں کو بھی فتنے کا خطرہ اور عورت کو بھی فتنے کا خطرہ۔ تو اس کی بنیاد کیا رکھی ہے شریعت نے؟ فتنہ۔ یہ کوئی منصوص نہیں ہے کہ ہر حال میں ہے، ہر حال میں فرض نہیں ہے، یہ اس لیے فرض ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے۔ جوان عورت کو چونکہ فتنہ ہوتا ہے، اس لیے تمام جوان عورتوں پر چہرے کا پردہ فرض ہے۔ بوڑھی عورت کو چونکہ فتنہ نہیں ہوتا، اس لیے سب کا اتفاق ہے کہ بوڑھی عورت چہرہ کھول سکتی ہے۔ تو اب اس کا مدار کس پر رکھا ہے شریعت نے؟ فتنے پر۔ اب ہم دیکھیں گے چہرہ چھپانے میں فتنہ زیادہ ہو رہا ہے آپ کے لیے یا کھولنے میں زیادہ ہو رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی کیوں نہیں آ رہی اتنی وضاحت سے؟ اب آپ اگر چہرہ چھپاؤ گی، چہرہ کھولو گی تو فتنہ کیا ہے؟ دیور بد نظری ہو سکتی ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ مگر چھپانے میں فتنہ کیا ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ۔ وہ کیا؟ آپ کو طلاق ہوگی، طلاق ہونے کے بعد بچے رولیں گے، بچے رولنے کے بعد پھر عورت بھی جوان ہے، اس میں بھی اللہ نے شہوت رکھی ہے، عزت گزرنے کے بعد اس کو بھی تو مرد کے خیالات آ سکتے ہیں۔ ابھی مسئلہ صرف چہرے کا تھا، بعد میں عزت داؤ پہ لگ جائے گی، اس کے اندر جب عورت میں بھی برائی کے خیالات آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کسی مرد سے ناجائز تعلقات ہی ہو جائیں، ابھی تو چہرے کے مسئلہ ہو رہا ہے اور بعد میں پوری عزت کا جنازہ نکل جائے۔ طلاق یافتہ عورت، جوان عورت کے لیے طلاق کے بعد گھر بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، اس کے بھی دل جو ہے نا وہ مائل ہو سکتا ہے گناہ کی طرف۔ تو یہ بڑے گناہ کا، اس سے بھی بڑے گناہ کا آپ کو بھی خطرہ اور بچوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے اس چھوٹے فتنے کی اجازت دی جائے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہی نہیں ہے جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خواتین چہرہ چھپاتی ہیں وہ کھولنا شروع کر دیں۔ سسرال کی ٹینشن ہر گھر میں ہوتی ہے، سسرال والے کبھی نہیں پردہ کرنے دیتے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ کہ یہاں تک اگر نوبت پہنچ رہی ہے، خدا نہ خواستہ گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، پھر مفتی اجازت دے گا کہ بھئی ایسی سخت مجبوری میں آپ چہرہ کھول سکتے ہو۔ ان گدھوں کے سامنے، نالائقوں کے سامنے جو عورت کی دین کو برداشت نہیں کر رہے مگر اپنی تھوڑا سا کلچر پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے عورت کا دین کا جنازہ نکل جائے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خود سے فیصلے نہ کیا کریں، جب کسی مجبوری میں پڑ جائے تو بعض دفعہ وہ کام حرام ہی نہیں رہتا، جبکہ بینک کی جاب بہرحال حرام رہے گی، چاہے آپ چھوڑنے میں غربت کا خطرہ ہو یا نہ، وہ پھر بھی حرام، اس میں اجازت نہیں دیتی شریعت کہ آپ کرتے رہے، وہ اجازت نہیں۔ یہاں اسی طرح عورت سر کے بال نہیں کھول سکتی، چاہے مجبوری کیوں نہ ہو، وہ تو صدر میں داخل ہے، وہ تو آپ کو بہرحال ڈھانکنا پڑے گا۔ جسم نہیں کھول سکتی دیور کے سامنے کہ بھئی طلاق کا خطرہ ہے، ہو جائے طلاق، آپ کو اس کے سامنے جسم کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی بدکار آدمی ہو، کسی عورت سے زنا کا مطالبہ کرے اور کہے اگر تو نے میری یہ بدکار خواہش پوری نہیں کی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گا، بھی دلوا دو طلاق۔ یہاں توکل کرنا فرض ہے، لیکن چہرے کا پردہ چونکہ فتنے کی وجہ سے ہے، تو اگر چہرہ چھپانے میں فتنہ زیادہ ہو رہا ہے، کھولنے کی گنجائش ہے، اور جہاں کھولنے میں فتنہ ہے وہاں چھپانے کا حکم دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔